السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم مطالعہ پاکستان 12ویں کلاس کے اس کا مکمل نوٹس اور اس کا حل لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کا تعارف وہ اپنی ایک پہلی ویڈیو کے اندر کروا چکے ہیں۔ آج ہم پہلی ویڈیو کے اندر اس کا پہلا چیپٹر اس کو مکمل پڑھیں گے، اس کا حل بھی کریں گے، اور ہم نے ٹائٹل کے اوپر لکھا تھا کہ انشاءاللہ شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز وغیرہ وہ ہمارے انہی نوٹس کے اندر سے ہی پیپر کے اندر انشاءاللہ دیے جائیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر 8-10 سال کے پیپروں میں آنے والے شارٹ کوسچن اور معروضی ہم نے اکٹھے کر دیے ہیں۔ تو امید ہے کہ طلبہ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب مت بھولیے گا، کرنا مت بھولیے گا۔ یہ بار بار ہم انشاءاللہ اپنی ویڈیو کے اندر یہ دہراتے رہیں گے۔ پہلا سوال ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور خطبہ الہ آباد کس سال صادر فرمایا؟ اس کا درست جواب ہے 1930۔ جنگ عظیم دوم کا کس سال میں آغاز ہوا؟ 1939 کو۔ آگے دیکھتے جائیں یہ سوال کتنی دفعہ بورڈ کے اندر آ چکا ہے، تو اس سے آپ اس سوال کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جنگ آزادی کس سال میں لڑی گئی؟ 1857 کو۔ شملہ وفد کب وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا؟ 1906 کو۔ قرارداد لاہور آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں کب منظور کی گئی؟ 1940 کو۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کس سال عمل میں آیا؟ 1906 کو اس کا درست جواب ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، قرارداد پاکستان 1940 میں کس نے پیش کی؟ AK فضل الحق، مولانا ابوالقاسم فضل الحق نے۔ تحریک خلافت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت کا نام ہے؟ تحریک خلافت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت کا نام ہے، سوال نمبر 8 کا جواب ہے مولانا محمد علی جوہر۔ یہ 3 دفعہ سوال آ چکا ہے بورڈ کے اندر۔ 1946 کی عبوری حکومت میں کتنے مسلم لیگی وزراء شامل تھے؟ 5۔ قانون آزادی ہند کب منظور ہوا؟ 18 جولائی 1947 کو۔ پاکستان ناگزیر تھا، اس کے مصنف کون ہیں؟ سید حسن ریاض۔ یہ سوال بھی بورڈ کے اندر 2 دفعہ آ چکا ہے۔ قرارداد لاہور آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں کب منظور کی گئی؟ 1940 کو۔ یہ پہلے بھی سوال آ چکا ہے بورڈ میں، یہ 5 مرتبہ سوال آ چکا ہے، بہت اہم سوال ہے۔ کریپس مشن بر صغیر میں کب آیا؟ 1942 کو۔ آغا حسن آفندی کس صوبے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے؟ صوبہ سندھ کے ساتھ۔ توبۃ النصوح ناول کن کی تحریر ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کی۔ شملہ وفد کب وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا؟ 1906 کو۔ یہ سوال بھی پہلے آ چکا ہے۔ قاضی محمد عیسیٰ، ان کا تعلق کس صوبے کے ساتھ تھا؟ صوبہ بلوچستان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد کس نے رکھی؟ سر سید احمد خان نے۔ کابینہ مشن کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ 3۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد کس سال رکھی گئی؟ 1885 کو۔ میرات العروس کن کی تحریر ہے؟ میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد کی تصنیف ہے، مولانا نذیر احمد کی۔ مولوی فضل الحق کا تعلق کس صوبے کے ساتھ تھا؟ مولانا فضل الحق کا تعلق صوبہ بنگال کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ خطبات احمدیہ کے مصنف کا نام بتائیں۔ خطبات احمدیہ کے مصنف سر سید احمد خان تھے۔ آثار السنادید کے مصنف کون تھے؟ سر سید احمد خان۔ قرارداد مقاصد پاس ہونے کا سن ہے 1949۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، ایک قرارداد لاہور ہے جس کو ہم قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں، وہ اور چیز ہے، وہ 1940 کو پیش کی گئی تھی،
اور یہ قرارداد مقاصد جو ہے سوال نمبر 25 میں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ نواب زدہ لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے ان کی تحریک پر 1949 میں یہ پیش کی گئی تھی۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے لکھا؟ سر سید احمد خان نے۔ موازنہ دبیر و انیس تحریر ہے مولانا حالی کی۔ تاریخ خلافت کب شروع کی گئی؟ 1919 کو۔ سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی 1886 کو۔ سر سید نے علی گڑھ اسکول کی بنیاد رکھی 1875 کو۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کس شہر میں عمل میں آیا؟ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کس شہر عمل میں آیا؟ ڈھاکہ میں۔ کتاب الغزالی تصنیف ہے مولانا شبلی نعمانی کی۔ عزیز طلبہ، یہ یہاں پہ ہم نے نشان بھی لگا دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ڈبے کے اندر جوابات کی شکل میں ہم نے یہ جواب یہاں پہ اکٹھے کر دیے ہیں، باقاعدہ ان کی پروف ریڈنگ بھی کر دی ہے۔ آپ ان سوالات کے جواب یہاں سے بھی دے کر اپنی تیاری کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو ہاں عزیز طلبہ، بہترین تیاری کے لیے انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ ہمارے یہ نوٹس ہیں، شارٹ سوال ہیں، اور انشاءاللہ لیکچر مکمل ہونے کے بعد ان کو ہم PDF کی شکل میں اپنے طلبہ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھی مہیا کر دیں گے، جس کے لیے انشاءاللہ عنقریب اپنا واٹس ایپ نمبر بھی ہم اپنے YouTube چینل پہ جاری کریں گے۔ اس کے بعد 2011 سے لے کے 2018 تک شارٹ سوال، مختصر سوالات باب نمبر 1 میں سے جو دیے گئے ہیں، میں ان کو جلدی سے ایک دفعہ پڑھتا ہوں، آپ ان سے اپنی پیپر کی تیاری کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، جنگ آزادی کی 2 وجوہات لکھیں۔ نمبر 1، انگریزوں کے ظلم سے چھٹکارا، انگریز کی غلامی سے رہائی کرنا، یعنی انگریز کے خلاف جو جنگ آزادی اٹھائی گئی تھی 1857 کو، وہ اس کے اسباب کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ تو 2 وجوہات یہاں پہ لکھی گئی ہیں، انگریزوں کے ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور انگریزوں کی غلامی سے رہائی حاصل کرنے کے لیے۔ سوال نمبر 2 ہے، سر سید احمد خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3، سر سید احمد خان کی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ خطبات احمدیہ، تبیین الکلام، آثار السنادید۔ یہ 2 مرتبہ شارٹ سوال آ چکا ہے بورڈ کے اندر۔ سوال نمبر 4، کانگریس کب اور کہاں قائم ہوئی؟ آل انڈیا نیشنل کانگریس کا قیام 1885 ممبئی میں عمل میں آیا، جس کا بانی او ہوم ایک انگریز تھا۔ سوال نمبر 5، مسلم لیگ کے قیام کی 2 وجوہات بیان کریں۔ مسلم لیگ کیوں قائم کی گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ نمبر 1، حکومت اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات بہتر استوار کرنا، مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات کو پیدا کرنا، بر صغیر کے دیگر عوام اور سیاسی جماعتوں سے بھلائی کے لیے رابطہ قائم کرنا۔ سوال نمبر 6، علی برادران کون تھے؟ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد علی شوکت علی۔ سوال نمبر 7، لفظ پاکستان کب اور کس تجویز کیا؟ بڑا اہم شارٹ سوال ہے یہ۔ چودھری رحمت علی نے جنوری 1933 میں لفظ پاکستان تجویز کیا جب وہ کیمبرج یونیورسٹی میں طالب علم تھے، آپ نے پمفلٹ نو اور نیور میں۔ سوال نمبر 8واں سوال ہے، قرارداد پاکستان کے 2 بنیادی نکات بیان کریں۔ نمبر 1، بر صغیر کی تقسیم کے سوا اور کوئی تجویز قبول نہیں کی جائے گی، مسلم اکثریت والے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں آزاد اور خود مختار مسلم مملکتیں قائم کی جائیں۔ اور تیسرا سبب یہ تھا، مستقسیم ہو جاتی ہے تو ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلم اقلیتوں کو مکمل تحفظ فراہم کیے جائیں۔ سوال نمبر 9، سر سید احمد خان کی کوئی سی 4 سماجی اور معاشی خدمات تحریر کریں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں اور حکومت برطانیہ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے، مسلمانوں کے خلاف جاری جبر کو روکنے، مسلمانوں کی ملازمت کے دروازے کھلوانے کے لیے جدوجہد کی۔ 2 قومی نظریہ سے مراد کیا ہے؟ 2 قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ ہندوستان میں 2 بڑی اقوام آباد ہیں، جن میں سے ایک ہندو ہے اور دوسری مسلمان قوم ہے۔ یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات، رہن سہن کے انداز، اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں گل مل نہ سکیں۔ قانون آزادی ہند کب منظور ہوا؟ شورٹ سوال نمبر 11، 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور ہوا، جس میں برطانوی گورنمنٹ نے بر صغیر کو 2 ممالک میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔
سوال نمبر 12 عزیز طلبہ، ہم اپنے ان شارٹ سوالوں کو جلدی سے بول رہے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ مولانا شبلی نعمانی کی 2 تصانیف کے نام تحریر کریں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاروق۔ 2 مرتبہ سوال آ چکا ہے بورڈ کے اندر، اہم سوال ہے۔ سوال نمبر 13 تاریخ خلافت کے 2 مقاصد تحریر کریں۔ تاریخ خلافت کیوں شروع کی گئی تھی؟ تاریخ خلافت ایک مملکت قائم، ترکی بحیثیت ایک مملکت قائم رہے، شکست کی صورت میں اس کی جغرافیائی سرحدیں جو کہ تو رہیں اسی طرح رہیں، اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، خلیفہ موجود رہے اور ترکی میں خلافت کا دائرہ اپنی حیثیت برقرار رہے۔ عزیز طلبہ، یہ 5 دفعہ شارٹ سوال آ چکا ہے، بڑا اہم سوال ہے یہ بھی۔ مولانا حالی کی کوئی سی تصانیف کے نام تحریر کریں۔ مسدس حالی اور دیوان حالی۔ تاریخ خلافت کے دوران گاندھی نے مسلمانوں کو کیا مشورہ دیا؟ تاریخ خلافت کے دوران گاندھی نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ حکومت کی طرف سے دیے گئے القابات واپس کر دیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دے دیں، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئیں، گرفتاریاں دیں اور محصول دینے سے انکار کر دیں، اپنا گھر بیچ کر افغانستان یا کسی دوسرے ملک ہجرت کر جائیں۔ سوال نمبر 6 سر سید احمد خان کی قائم کردہ 4 تعلیمی اداروں کے نام لکھیں۔ 1859 میں مراد آباد، 1862 میں غازی پور میں مدرسے قائم کیے، 1875 میں علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی جو بعد ازاں MAO کالج اور 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ مولانا حالی کی کوئی سی 2 تصانیف کے نام تحریر کریں۔ نمبر 1 مسدس حالی، دیوان حالی، حیات سعدی، یادگار غالب۔ مولانا نذیر احمد کی 3 کتب کے نام تحریر کریں۔ میرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ 1886 میں سر سید احمد خان نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ سر سید احمد خان نے MAO ہائی اسکول کب اور کہاں قائم کیا؟ سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1875 میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی جو بعد میں 1877 میں MAO کالج اور آپ کی وفات کے بعد 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ شملہ وفد کب اور کس کی قیادت میں لارڈ منٹو سے ملا؟ بڑا اہم سوال ہے یہ بھی عزیز طلبہ۔ شملہ وفد 1 اکتوبر 1906 کو سرآغا خان کی قیادت میں وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا۔ اتنا ہی کافی ہے، اگر جواب اتنا ہم کر لیں، سارا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ سوال نمبر 22 سر سید احمد خان کی 4 تصانیف کے نام لکھیں۔ اس پیچھے بھی شورٹ سوال آ چکا ہے۔ آثار السنادید، تبیین الکلام، تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ۔ کریپس مشن کی 2 تجاویز بیان کریں۔ 3 دفعہ یہ شورٹ سوال آ چکا ہے پیپر کے اندر۔ جنگ کے بعد بر صغیر کو ڈومیننٹ کا درجہ دیا جائے گا، اقلیتوں کے حقوق کے لیے مناسب اقدام اٹھائے جائیں گے۔ 1943 میں کراچی میں پاکستان اسلام کے اہم رشتے کو واضح کرتے ہوئے قائد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ 2 دفعہ یہ شورٹ سوال آ چکا ہے۔ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جیسے واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی 2 شخصیات کے نام تحریر کریں جنہوں نے تاریخ پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ قاضی محمد عیسیٰ، سہراب خان۔ ڈپٹی نذیر احمد کی 3 کتب کے نام لکھیں۔ میرات العروس، ابن الوقت، توبۃ النصوح۔ نظریہ پاکستان کے کوئی سے 2 اجزاء ترکیبی تحریر کریں۔ عقائد، عبادات، جمہوریت کا فروغ۔ تاریخ خلافت کے 2 نمایاں رمائن کے نام تحریر کریں۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی۔ سید احمد خان کی 2 ساتھیوں کے نام لکھیں۔ مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 30 تاریخ خلافت کے 2 اثرات لکھیں۔ تاریخ خلافت اٹھانے سے کیا فائدے حاصل ہوئے؟ گاندھی کا مکار چہرہ دیکھنے کو ملا۔ 1 مسلمانوں کو سیاسی شعور کی ضرورت محسوس ہوئی، سیاسی لیڈر کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ ان کی سیاسی تنظیم ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی سیاسی لیڈر بھی ہونا چاہیے جو برطانوی گورنمنٹ تک ان کے مفادات کو پہنچا سکے۔ مطالبہ پاکستان کے 2 نکات لکھیں۔ مطالبہ پاکستان کے 2 محرکات لکھیں۔ 2 قومی نظریہ لسانی فسادات۔ لسانی فسادات کہتے ہیں زبان کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے جو شروع ہو جاتے ہیں۔ ہندو تنازع، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو اختلافات، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ شملہ وفد کے 2 نکات تحریر کریں۔ یعنی شملہ وفد کیوں گیا تھا؟ جداگانہ طریقے انتخاب، سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اور دیگر حقوق کا حصول۔ لکھنؤ ایکٹ کے 2 نکات تحریر کریں۔ یہ لفظ صحیح کر لیں، لکھنؤ ایکٹ کے 2 نکات تحریر کریں۔ ہندو مسلم
مفاہمت کی ابتدائی کوشش یعنی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی قائم رکھنا، جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کرانا۔ تاریخ خلافت کے مطالبات تحریر کریں، حجاز مقدس کی حرمت پر آنچ نہ آئے، ترکی میں خلافت کا ادارہ قائم رکھا جائے۔ یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے۔ سوال نمبر 35، مسلم لیگ کے 4 مقاصد تحریر کریں۔ مسلمانوں کا حقوق کا تحفظ، مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات کو پیدا کرنا، حکومت اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کو استوار کرنا، جدا گانہ طریقے انتخاب۔ اردو ہندی تنازع کی وضاحت کریں۔ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اردو کی بنیاد پر جو جھگڑا ہوا تھا، 1867 میں اردو ہندی تنازع پیش آیا۔ ہندو چاہتے تھے کہ اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ ملے۔ دیوناگری رسم الخط رائج سنسکرت کو رائج کی جائے، چونکہ اردو اس کا رسم الخط عربی کی طرز پر تھا اور عربی مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی تھی، اس لیے دیوناگری اس کا رسم الخط سنسکرت تھا، تو انہوں نے اس زبان کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ 1945 اور 46 کے انتخابات کے لیے مسلم لیگ کا منشور کیا تھا؟ مسلم لیگ انتخابی کھاڑے میں قدم اس دعوے کے ساتھ رکھا کہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ مسلمان بھی مسلم لیگ کے علاوہ کسی جماعت کے جماعت سے وابستہ نہیں رکھتے۔ مسلم لیگ چاہتی ہے قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو مکمل اقتدار حاصل ہو جائے۔ قائد-اعظم کا دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں استصواب رائے ہوں گے، اگر مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ دیں تو پاکستان بننے دی جائے، ورنہ اس مطالبے کو از خود مسترد سمجھا جائے۔ سوال نمبر 38 ہے، کابینہ مشن پلان کے 2 گروپوں کی تفصیل لکھیں۔ گروپ اے بمبئی، مدراس، یو پی، بہار، اڑیسہ، سی پی۔ گروپ بی پنجاب، سرحد سندھ۔ گروپ سی بنگال اور آسام۔ سر سید احمد خان کی 4 سیاسی خدمات تحریر کریں۔ سر سید احمد خان کی سیاسی حکمت عملی کی بنیاد 2 قومی نظریہ تھا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا۔ آپ نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ سیاست سے دور رہتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ تعلیم کے حصول اور معاشی و معاشرتی طور پر بحالی پر دیں۔ سر سید نے مسلمانوں کے لیے لوکل کونسلوں میں نشستوں کا مطالبہ کیا۔ اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے لیے کھلے مقابلے کے امتحان کے خلاف مہم چلائی۔ اکثریت کی مرضی کے تحت قائم ہونے والی حکومت والے نظام کو ناپسند کیا۔ سر سید احمد خان کو مسلمانوں سے دور رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو 1885 میں ایک انگریز A.O. ہیوم کی کوششوں سے قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس سے دور رکھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کب اور کہاں قائم ہوئی؟ آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں ڈھاکہ میں قائم ہوئی۔ 30 دسمبر 1906 کو نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ کی دعوت پر ڈھاکہ میں قائم ہوئی۔ ان تعلیمی اداروں کے نام لکھیے جو علی گڑھ کے نتیجے میں قائم ہوئے۔ لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج، کانپور میں حلیم کالج۔ 2017 میں جو اہم شورٹ سوال آئے ہیں ان میں ویول پلان کے 2 نکات تحریر کریں۔ مستقبل کا دستور بر صغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی۔ 1946 کی عبوری حکومت میں شامل 4 مسلمان رہنماؤں کے نام لکھیں جنہوں نے بحیثیت منسٹر حلف اٹھایا۔ لیاقت علی خان، عبدالرب نشتر، عبدالرب لفظ ہے، عزیز طلبہ یہ لفظ ٹھیک آ لینا، عبدالرب نشتر، آئی چندری گر، ابراہیم اسماعیل چندری گر ان کا پورا نام تھا، راجہ غضنفر علی خان۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے 2 مقاصد تحریر کریں۔ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات استوار کرنا اور مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا، بر صغیر کی دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بھلائی کے لیے رابطے قائم کرنا۔ کس نے اور کہاں قرارداد پیش کی؟ شیر بنگال مولوی A.K. فضل الحق نے 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان پیش کی۔ ویول پلان کے کوئی سے 2 نکات بیان کریں۔ مستقبل کا دستور بر صغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ مرکز میں انتظامی کونسل تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی۔ کابینہ مشن پلان کے کوئی 2 ارکان کے نام لکھیں۔ سر اسٹوفرڈ کریپس، ایوی الیگزینڈر، سر پیتھک لانس۔ قائد اعظم نے 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر فائدہ کیا ہے؟ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں، ہم تو صرف مسلمان ہیں۔
تاریخ علی گڑھ کے حوالے سے سر سید احمد خان کے دو ساتھیوں کے نام لکھیں۔ تاریخ علی گڑھ کے حوالے سے سر سید احمد خان کے دو ساتھی درج ذیل ہیں: محسن الملک، وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا چراغ علی۔ عزیز طلبہ، یہ تھا چیپٹر نمبر 1 مطالعہ پاکستان دوسرے سال کا یعنی 12ویں کلاس کا۔ اس کا ہم نے اہم شورٹ سوال اور موضوعی گزشتہ 10 سالوں میں پیپروں میں آ چکی ہے وہ ہم نے یہاں پہ بیان کر دی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہم پھر یہ بات کہنے جا رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو لازماً سبسکرائب کریں۔ آپ اپنے دوستوں احباب کو بھی، اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی ہمارے چینل سے دعوت دیں۔ ہمارے چینل میں آپ کو ملیں گی تعلیمی ویڈیوز، دینی ویڈیوز، اور وہ بھی مفت میں، فری میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، آئل ویڈیوز کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ